السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس سے پہلے یہ ترجمۃ الباب پڑھ رہے تھے کہ باب الخروج فی طلب العلم، کہ باب علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، یعنی گھر بیٹھے اگر علم حاصل نہ ہو سکتا ہو، یا وہ علم جو تفقہ فی الدین کا ذریعہ وسیلہ و سبب ہے، اور جو بہت ہی اہم اور قیمتی سرمایہ ہے، گراں قدر اور انمول موتی ہے، جو قابل رشک چیز ہے، گھر بیٹھے اگر یہ چیز نہ حاصل ہو سکے تو کیا اس کے لیے سفر کرنا، سمندر کا سفر کرنا اور خشکی کا سفر کرنا صحیح ہے، جائز ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے۔ اور جہاں تک ان حدیثوں کا تعلق ہے اس میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر کرنے کو منع کیا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے وہ حدیثیں بھی ان کے سامنے ہیں، تو اس سب کی وضاحت بھی مطلوب ہے، اور وہ اپنے دلائل سے کیا کریں گے، ثابت کریں گے کہ اس میں خشکی کا سفر اور سمندر کا سفر دونوں صحیح ہے، اور رات کی اور مہینوں کا بھی سفر کیا جا سکتا ہے، سالوں برسوں کے لیے بھی سفر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے سفر میں نے پڑھا تھا وہ حدیثیں جس میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سفر سے روکا جا رہا ہے، لیکن سفر سے روکا نہیں ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ فاذا قضى احدکم نحمته فلیتعجل الى اہلہ۔ اور دوسری حدیث ہے کہ لا يركب البحر الا حاج او معتمر او غاد فی سبیل اللہ، داؤد کی روایت ہے۔ اور تیسری کہ ان تحت البحر نارا، کہ بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر بہت مشکل چیز ہے اور سفر سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس میں غور کیا جائے سنجیدگی سے تو معلوم ہوگا کہ نہیں، سفر سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ہاں سفر ایک مشکل چیز ہے، سفر مشقت والا ہوتا ہے، اس میں جوخم ہوتا ہے، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، کہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، میں سے ایک کو جو ہے کہ نیند، کھانا پینا اور اس سب میں کو وہ روک دیتا ہے، اس میں حائل ہو جاتا ہے، اس میں حارج بن جاتا ہے، سفر بنتا ہے، نظام بدل جاتا ہے، خیش اور اقارب سے آدمی دور ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرمائیں فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ضرورت پوری کر لے فَلْيَتَعَجَّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو فوراً ہی اپنے گھر والوں کے پاس آ جائے۔ معلوم ہوا کہ سفر کیا جا سکتا ہے، اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے، اپنی معاش کی تلاش کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، علمی سفر کیا جا سکتا ہے، جب ضرورت پوری ہو جائے تو واپس آ جائے گھر پہ آدمی۔ اور آپ نے دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ لا يركب البحر الا حاج او معتمر او غاد فی سبیل اللہ، کہ سمندر کا سفر جو ہے تین لوگوں کے لیے صحیح ہے۔ وہ کون ہے؟ ایک تو حاجی ہے، دوسرا عمرہ کرنے والا ہے، تیسرا جو ہے اللہ کے راستے کا غادی ہے۔ اللہ کے راستے کا غادی، اس کو بھی سفر کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ علم کو حاصل کرنے کے لیے یا حصول علم کے لیے جو شخص نکلا ہے وہ بھی اللہ کے راستے کا غادی ہے، وہ بھی اللہ کے راستے کا مسافر ہے، اس کے لیے بھی سفر کرنا جو ہے کیا ہوگا، صحیح ہوگا۔ اس میں بھی اجازت ہے، کوئی ایسے کہ تین لوگوں کو اجازت ہے سمندر کا سفر کرنے، وہ سمندر کا سفر کر سکتے ہیں، ایک حاجی ہے، ایک عمرہ کرنے والا ہے، اور دوسرے اللہ کے راستے کا مسافر، اللہ کے راستے کا غازی، مجاہد،
تو طالب علم بھی ایک جو حصول علم کے لیے نکلا ہے، جو اللہ کی معرفت کا علم حاصل کرنے، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، وہ بھی سفر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ ان تحت البحر نارن، کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، ٹھیک ہے، سمندر کا سفر جو ہے وہ بڑا جوخم بھرا ہوتا ہے، بہت صحیح ہے، لیکن بہر صورت پھر بھی وہ کیا ہے، 3 لوگوں کے لیے جائز ہے سفر کرنا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا، اور ان کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ علم جو ہے اگر گھر بیٹھے اگر نہیں حاصل ہو پا رہا ہے تو اس کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، اور سمندر کا سفر کرنا پڑے تو سمندر کا سفر، اور خشکی کا سفر کرنا پڑے تو خشکی کا سفر بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ نظیر پیش کی ہمارے سامنے، 2 نظیریں پیش کی ہیں۔ ایک نظیر پیش کی ہے انہوں نے کہ وَرَحَلَ جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہرین الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کی خاطر، انہوں نے ایک حدیث کی خاطر جو ہے 1 مہینے کا سفر کر کے عبداللہ بن انیس کے پاس گئے، یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کی خاطر 1 مہینے کا سفر کر کے عبداللہ بن انیس کے پاس پہنچے، یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سفر کیا ہے، ایک حدیث، وہ بھی وہ حدیث ان کے پاس موجود ہے، لیکن ایک سند کے ذریعے سے موجود ہے ان کے پاس۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن انیس کے پاس وہ حدیث براہ راست انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا۔ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے باقاعدہ مسند احمد میں ہے کہ اس سفر کی تیاری کی، انہوں نے سفر کی باقاعدہ تیاری کی، اس کے لیے اونٹ خریدا، تیاری کی، اور 1 مہینے کا سفر ہے، مدینہ منورہ سے ملک شام کا سفر کیا انہوں نے۔ 1 مہینے کا سفر کرنے کے بعد وہاں پہنچے ملک شام، معلوم کیا ان کا مکان کہاں ہے، پہنچ گئے، ان کے گھر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، خادم نکل کر آیا، بتایا کہ بھائی میں فلاں ہوں، جابر بن عبداللہ ہوں، مدینہ منورہ سے، مدینہ رسول سے آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں، اور عبداللہ ابن انیس سے مجھے ملنا ہے۔ آئے، سلام ہوا، مصافحہ معانقہ ہوا، انہوں نے درخواست کی کہ اندر تشریف لائیں، ہمیں ضیافت کا اور مہمان نوازی کا شرف بخشیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں سفر کھوٹا نہیں کروں گا، آپ جو ہے مجھے وہ حدیث بتا دیجئے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ملی، میں تو آپ سے وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، بس وہ حدیث مجھے سنا دیجئے، میں واپس ہو جاؤں گا۔ بہت اصرار کیا انہوں نے، لیکن ان کا انکار جو ہے ان کے اصرار پر غالب رہا، اور وہ انہوں نے بہر صورت وہ حدیث سنا دی، اور وہ پھر واپس آ گئے۔ وہ حدیث کیا ہے، ایک ہی حدیث کے لیے، اس حدیث کو خود امام بخاری نے الادب المفرد میں اور صحیح بخاری کتاب التوحید میں نقل کیا ہے، جو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان جابر بن عبداللہ یقول بلغنی ان رجل حدیث سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشتریت بعیرا ثم شددت رحلی فسرت الیہ شہرا حتی قدمت شام فإذا عبد الله بن انیس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله قلت نعم فخرج فاعتنقني فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة عراة۔ یہ حدیث تھی، اس کو سننے کے لیے انہوں نے 1 مہینے کا سفر کیا ہے، اور سن کر پھر وہ واپس آ گئے۔
اس کا ایک ٹکڑا جو ہے امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب التوحید میں بھی نقل کیا ہے. یہ تو الادب المفرد کے الفاظ تھے کہ ثم ینادیہم بصوت یسمعہ من بعود کما یسمعہ من قرب انا الملک انا الدیان، کہ اللہ تعالیٰ پکارے گا انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں فیصلے کرنے والا ہوں. تو یہ ایک حدیث کو سننے کے لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے 1 مہینے کا سفر کیا ہے، جبکہ وہ حدیث ان کو ایک واسطے سے مل چکی تھی، پہنچ چکی تھی، ان کو معلوم ہو چکی تھی. لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ ابن انیس کے بعد براہ راست یہ حدیث ہے، تو اس کے لیے سفر کیا انہوں نے، 1 مہینے کا سفر کیا. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب ایک حدیث کے لیے، اور وہ بھی حدیث ایک سند سے، ایک واسطے سے معلوم ہے، صرف اعلیٰ سند حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا جا سکتا ہے، تو حصول علم کے لیے، یعنی گھر بیٹھے ہوئے جو علم حاصل نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے سفر کرنا، رات کا سفر، راتوں کی نیند قربان کر دینا، مہینوں اور برسوں کا سفر کرنا، خشکی کا سفر کرنا اور سمندر کا سفر کرنا بالکل جائز ہے. اور دوسری نظیر انہوں نے پیش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا ہے کہ وہ اپنے وقت کے اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے 5 میں سے ایک ہیں. اور توریت جیسی کتاب اللہ نے ان کو پتھروں پہ، اس کے تختیوں پر ان کو لکھ کر کے دیا تھا، اس کے اللہ اپنے پیغامات اللہ نے دیے تھے ان کو. ویسی کتاب جس کو فرقان قرآن نے کہا ہے، اور عصا اور ید بیضا جیسا معجزہ ان کو اللہ نے عطا فرمایا. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بھی زیادہ کوئی شخص جاننے والا ہے، ان سے زیادہ کوئی کسی کے پاس علم ہے، تو وہ باوجود ہے کہ ان کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ہے، رسالت کی ذمہ داری ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کو عام کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہوتے ہوئے بھی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، تو اس سے ملاقات کا راستہ معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کا راستہ کیا ہوگا، کیسے ان سے ملاقات ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو عجیب و غریب راستہ بتایا کہ تم سفر کرو، جاؤ اور اس فلاں راستے سے ایسے سفر کرو گے سمندر کے کنارے سے، اور جہاں مچھلی جو ہے وہ سمندر کے اندر چلی جائے وہیں پر ان سے ملاقات ہو جائے گی. صورت انہوں نے سفر کیا، واقعہ تفصیل سے گزر چکا ہے، اس حدیث پر بات بھی ہو چکی ہے. تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ وہ گئے سفر، اور جب ملاقات ہوئی تو ان سے ان کو اپنے آپ کو ان کے سامنے طالب علمانہ انداز سے پیش کیا انہوں نے کہ حالت طبی و کلان تو علمنی مما علمت رشدہ، کہ کیا میں جو اللہ نے آپ کو رشد و ہدایت کا علم عطا فرمایا ہے، جو فہم اور وہ ادراک آپ کو ہے، کیا اس میں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے میں آپ کی شاگردی اختیار کر سکتا ہوں، آپ کی اتباع و پیروی کر سکتا ہوں. تو انہوں نے ظاہر شرطیں رکھی کہ تم میرے ساتھ تو نہیں رہ سکتے ہو، اس لیے کہ میں کچھ کروں گا، کوئی عمل کروں گا، تم اس میں سوال کرو گے. تو کہا کہ اس شرط پہ چل سکتے ہو، رہ سکتے ہو میرے ساتھ کہ تم کوئی سوال نہیں کرو، کچھ نہیں بولو گے، بس تمہیں خاموش رہنا ہے، تماشا دیکھنا ہے. صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو تسلیم کر لیا، گئے علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. تو کشتی کا واقعہ ہوا، پھر بچے کے قتل کا واقعہ ہوا، پھر دیوار کو صحیح کرنے کا واقعہ، یہ تفصیل گزر چکی ہے. پھر جب پھر اس کی وضاحت کی حضرت خضر علیہ السلام نے، وہ ساری تفصیلات گزر چکی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رسالت اور نبوت کی ذمہ داری کے باوجود
یہ سفر کرنا جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حصول علم کے لیے سمندر کا سفر بھی کیا جا سکتا ہے، خشکی کا بھی سفر کیا جا سکتا ہے۔ وہ دونوں طرح کا سفر انہوں نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں نظیریں ہمارے سامنے پیش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس طرح سے سفر کرنا جو ہے صحیح ہے۔ کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حدیثیں جو میں نے پڑھی ہے جس کے بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ سفر جو ہے مشکل ہے، سفر کرنا ممنوع معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس میں بھی سفر کی ممانعت نہیں ہے۔ اور یہی حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ ایک صرف نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی واقعات ہیں، بہت سی نظیریں ہیں ہمارے سامنے۔ اگر ان کو نظیروں کو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ نے مدینہ منورہ سے مصر کا سفر بھی 1 مہینے کا ہے، ایک حدیث کے لیے سفر کیا ہے، وہاں پر ہی ملاقات کے لیے، تاکہ ایک حدیث حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح مدینہ منورہ سے کوفہ کا سفر بھی 1 مہینے کا ہے، اس کے لیے بھی سفر کیا ہے ایک حدیث کے لیے صحابی نے۔ تو اس طرح کی بے شمار نظیریں ہیں ہمارے سامنے، 1-2 نظیریں نہیں ہیں، جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کا یہ جو اپنا مدعا کیا ہے ثابت کیا ہے۔ تو اس طرح کی نظیریں ہمارے سامنے بہت موجود ہیں۔ اور پھر ہم اگر محدثین کی تاریخ اور ان کی زمانوں کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ محدثین کے ہاں تو باقاعدہ اس کو رحلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ جو علمی سفر ہوتا ہے اس کو رحلہ علمیہ، اور ان کا علمی سفر اس کو انہوں نے اپنے اس سفر کو علمی سفر کو رحلہ سے تعبیر کیا ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بخارا کے اندر ہی آپ مقیم نہیں رہے، بلکہ حصول علم کے لیے مختلف مراکز اسلامیہ کا سفر کیا اور کس طرح کی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کوئی پڑھ کر دیکھے سوانے کو، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح جتنے بھی محدثین ہیں، اگر ان کی ہم زندگیوں کو پڑھیں اور ان کی زندگی کو پڑھیں اور ان کے بننے کے پیچھے جو اسباب و وسائل ہیں، ذرائع ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے گھر بیٹھے یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے حصول علم کے لیے خشکی کا بھی سفر کیا ہے، سمندر کا بھی سفر کیا ہے، رات کی نیند بھی قربان کی ہے، دن کا آرام بھی اس کے لیے کیا کیا ہے، تج دیا ہے۔ تو بہر صورت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا جو مدعا تھا کہ سفر کے لیے، حصول علم کے لیے، اور حصول علم کے لیے سفر کرنا جو ہے کیا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا جائز ہے اور سفر کرنا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آگے دوسرا باب ہے باب فضل من علم وعلم۔ بہی قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن اسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب عرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء طاعون يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ الباب ہے، اور اس میں یہ حدیث نقل کی ہے انہوں نے۔ تو پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ باب علم سیکھنے اور سکھانے والے کی فضیلت کا بیان۔ باب علم سیکھنے اور سکھانے والے کی فضیلت کا بیان۔ کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد ابن علاء نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حماد ابن اسامہ نے، انہوں نے
برید ابن عبداللہ سے، انہوں نے ابو بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا اللہ نے ہدایت اور علم کی جو باتیں دے کر مجھ کو بھیجا ہے اس کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو زمین پر برسی تو اس میں کچھ زمین عمدہ اور زرخیز تھی، ہوتی ہے زرخیز عمدہ زمین ہوتی، اس نے پانی کو جذب کیا، پھر اس سے بہت زیادہ گھاس اور سبزی پیدا ہوئی، اور اس میں کچھ سخت زمین تھی جس نے پانی روک لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے پیا، جانوروں کو پلایا اور سینچائی کی، اور زمین کا ایک حصہ ایسا بھی تھا جو بالکل چٹیل میدان تھا، نہ پانی روک سکا اور نہ گھاس اگا سکا۔ یہ مثال ہوئی اس شخص کی جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اور اللہ نے جو علم مجھے دے کر بھیجا ہے اس نے اس کو فائدہ پہنچایا، اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور اس کی مثال ہوئی جس نے سرے سے اس کی طرف سر ہی نہیں اٹھایا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جسے دے کر مجھ کو بھیجا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسحاق نے ابو اسامہ سے اس حدیث کو روایت کیا تو اس میں الفاظ یوں ہیں وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ، یعنی زمین کا ایک حصہ ایسا تھا جس نے پانی پی لیا، خوب پی لیا، قَيَّلَتِ الْمَاءَ، قا کہ چونکہ قا کا لفظ آیا ہے اس کی جمع قیعان آتی ہے، اس زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی بہہ جائے، اور چونکہ قرآن میں قان صفصفہ بھی آیا ہے تو اس لیے امام بخاری مناسبت سے انہوں نے صفصف کا معنی بھی بتا دیا، اور صفصف اس زمین کو کہتے ہیں جو ہموار و مسطح ہو۔ امام بخاری نے اپنے منہج کے مطابق قا کی تبعیت میں صفصف کی بھی تفسیر کر دی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ تو یہاں پر جو الفاظ تھے ابھی نقیہ کا لفظ کہ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدى والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب عرضا فكانت منها نقیہ، نقیہ ای طیبہ، نقا سے مشتق ہے اس کے معنی، اور طائفۃ النقیہ اس کی صفت ہے، طائفہ محذوف ہے اس کی، والعشب، عشب جو ہے یا عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے، اس لیے کہ کلا خشک اور تر ہر قسم کے پودے پر بولا جاتا ہے لفظ، اور عشب جو ہے صرف تر چارے کو کہتے ہیں۔ اجادب، سخت پتھریلی زمین جو پانی نہ جذب کرے، اجادب جذب کی غیر قیاسی جمع ہے اس کی۔ تو اب یہ ترجمہ تھا، اور قیان میں نے بتایا ابھی قا کی جمع ہے، زمین کو کہتے ہیں جو برابر چکنی اور شور ہو، اس پر پودے نہ اگتے ہوں۔ تو یہ ترجمہ تھا، یہ الفاظ تھے اس میں جو اس کی وضاحت کر دی میں نے۔ تو اب یہ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا، باب فضل من علم وعلم، باب علم سیکھنے اور سکھانے والے کی فضیلت کا بیان۔ اب تک جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم سیکھنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کی تھی، اور اس پر اس سلسلے میں بے شمار باب بھی قائم کیے، اور اس میں بے شمار نظیریں بھی پیش کی انہوں نے، حدیثوں سے بھی اس کو استدلال کیا اور حدیثوں کو بھی پیش کیا انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ۔ اب آگے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ٹھیک ہے، بہت فضیلت کا کام ہے، بہت اہم کام ہے، اور علم گرا قدر سرمایہ ہے، بہت ہی انمول موتی ہے، گھر بیٹھے نہ حاصل ہو سکے تو اس کے لیے سفر کرنا چاہیے، اور سمندر کا بھی سفر کیا جا سکتا ہے، خشکی کا بھی سفر کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے راتوں کی نیند قربان کی جا سکتی ہے، دن کا آرام بھی تج دیا جا سکتا ہے، سب کچھ قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن جہاں یہ علم حاصل کرنا بہت
اہم کام ہے، افضل کام ہے، اسی طرح علم کو سیکھ کر سکھانا بھی کیا ہے، وہ ضروری ہے۔ علم جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں تک عام کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اسی کو بتانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا۔ ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا بہت اہم اور بہت اس کی فضیلت ہے، لیکن علم کو سیکھنے کے بعد اس کو سکھانا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اور فضیلت کی بات ہے۔ کوئی عالم ہو، عالم کے ساتھ ساتھ وہ معلم بھی ہے، تو ایک نرا عالم سے وہ بہت آگے کی چیز ہوگا۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ذریعے سے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تمثیل بھی بیان کی ہے، اس تمثیل کو بھی سمجھنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ اس کو اپنے مدعا کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، ثابت کیا ہے اس کے اندر۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو حدیث ہے، جو امام بخاری کا مدعا ہے، اس میں انہوں نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اس طرح کی بات ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم۔